میرے عزیزان گرامی، کوئی بھی معاشرہ تین طرح کے طبقات پر مشتمل ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم۔ اللہ رب العالمین نے جو کائنات تخلیق فرمائی ہے، اس کائنات کا جو نظام تخلیق فرمایا ہے، اسے تین طبقوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ہر صدی، ہر زمانہ تین طبقوں پہ ہی مشتمل رہا ہے۔ پہلا طبقہ خط غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے والے، دوسرا طبقہ متوسط، اور تیسرا طبقہ صاحب ثروت۔ اب یہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، تقسیم اللہ کی یہی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ جن کو دامن رحمت نصیب ہوا ان کے احوال بدل گئے، اور جن کو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت نصیب نہیں ہوا، ان کے حالات نہیں بدلے، ان کے احوال نہیں بدلے۔ جنہوں نے حضور کے دامن رحمت میں پناہ لے لی ان کو وارث مل گئے، اور جن کو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت نصیب نہیں ہوا، یا جنہوں نے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں پناہ نہیں لی، وہ لاوارث ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اور جو حضور کے دامن رحمت میں آ گئے، ان کا ہر حال میں کوئی نہ کوئی سازگار بھی موجود ہے، اور ان کے احوال پوچھنے والا بھی موجود ہے، ان کے لیے دل و نگاہ فرش راہ کرنے والا بھی موجود ہے۔ سب سے زیادہ دنیا میں جو برائیاں ہیں وہ اہل کفر میں پائی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کو کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جو مسلمان احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں وہ اپنے دین کی وجہ سے نہیں ہوتے، وہ قرآن کی وجہ سے نہیں ہوتے، وہ کلمہ طیبہ کی وجہ سے نہیں ہوتے، وہ اغیار کی طرف دیکھنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ دیکھو، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سوچوں کو، اپنے نظریات کو ایک جگہ مستحکم رکھنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ متکبر نہ بنے، جنہیں متوسط طبقے میں رکھا ہے وہ اپنی نگاہ اپنے سے اوپر والوں کی طرف نہ اٹھائیں، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، کہ اس لیے کہ جب وہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے تو ان کے اندر احساس کمتری نہیں ہوگا۔ گویا احساس کمتری کا تعلق جو ہے نا وہ اوپر نگاہ جانے سے ہوتا ہے۔ آپ جب دیکھیں گے کہ یورپ میں اتنی عالی شان گاڑیاں بن گئیں کہ شاید ہمارے ملکوں میں ان کا تصور ابھی تک نہیں کیا جا سکتا، یا ان کو دیکھ کے ہم سوچتے ہیں کہ یہاں بھی ایسی چیز بننی چاہیے۔ اکثر لوگوں کو کہتے سنا گیا ہے کہ ہم کاپی کرتے ہیں، ہم نقل کرتے ہیں۔ تو بھئی ہمارے ہاں اگر نقل کی جاتی ہے تو اس میں دین کی کمزوری نہیں، اس میں اسلام کی کمزوری نہیں، یہ میری اور آپ کی کمزوری ہے کہ ہم نے ایفرٹ نہیں کی، ہم نے محنت نہیں کی، ہم نے جدوجہد نہیں کی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، تھے تو وہ آبا تمہارے، تم کیا ہو؟ وہ جن کو دیکھ کے یورپ نے جہاز بنانا سیکھا، جن کو دیکھ کے یورپ کو ٹرین بنانے کا سلیقہ آیا، جن کو دیکھ کے یورپ کو جدید ہتھیار بنانے کی سوچ آئی، کہا وہ تھے آبا تمہارے، تم کیا ہو؟ اپنے آپ کو دیکھو، کوسنا ہے تو اپنے آپ کو کوسو، احتساب کرنا ہے تو اپنے آپ کا احتساب کرو، اور اگر کبھی ملامت کرنے کی نوبت آئے تو اپنے آپ کی ملامت کرو۔ یہ دین وہ دین ہے کہ جس نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنایا ہے۔ یہ دین وہ دین ہے کہ جس عمر سے اسلام قبول کرنے سے پہلے خود فرماتے ہیں کہ 7 اونٹ مجھ سے سنبھالے نہیں جاتے تھے۔ یہ دین وہ دین ہے کہ اس نے اسی عمر کو فاروق اعظم بھی بنایا ہے، اور 26 لاکھ مربع میل کا عالی وقار حکمران بھی بنایا ہے۔ یہ دین وہ دین ہے جس نے عثمان کو ذو النورین، 2 نوروں والا بنا دیا۔ یہ دین وہ دین ہے کہ جس نے علی مرتضیٰ ظاہری طور پہ جسامت کے لحاظ سے دبلے پتلے ہلکے وجود کے تھے، بہت زیادہ باری بھرکم نہیں تھے، بہت زیادہ کوئی باڈی بلڈر نہیں تھے، دبلا پتلا وجود، ہلکا پھلکا وجود، بالکل سمارٹ۔ اس دین نے اس سمارٹ وجود والے کو بھی شیر خدا بنایا ہے۔ تو کبھی کوسنے کی باری آئے تو اپنے آپ کو کوسیں، احتساب کرنے کی باری آئے تو اپنے آپ کا احتساب کریں کہ ہم نقل کیوں کر رہے ہیں، ہم پیچھے پیچھے کیوں چلتے ہیں ان کے۔ کہا تھے وہ آبا تمہارے، تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ درے ہاتھ منتظر فردا ہو۔ کہا تم تو انتظار میں رہتے ہو کہ کوئی آئے اور کامیابی تمہاری جھولی میں ڈال جائے،
تم تو انتظار میں رہتی ہو کہ کوئی آئے اور وہ کیا کرایا کام ہمارے نامے لگا جائے. جیسے ہمارے ہاں حکومتیں بدلتی ہیں تو گلیوں میں لگی ہوئی پلیٹیں بدلنے لگ جاتی ہیں, گلیوں میں لگی ہوئی تختیاں بدلنے لگ جاتی ہیں. اسی کام پہ ایک تختی لگائی سابقہ ایم این نے, حکومت بدلی, نئے وزیر صاحب آئے, نئے ایم این اے صاحب آئے, نئے ایم پی اے صاحب آئے, انہوں نے کہا اس کو توڑ دو. کام کوئی نہیں کرنا نیا, کام نیا کوئی نہیں کرنا, بس تختی توڑ کے نئی تختی لگا دو. آپ حیران ہوں گے, جس جگہ میں رہائش پذیر ہوں اس گلی کے اندر 4 تختیاں لگی ہوئی ہیں. اتنی سی گلی ہے جی, 4 تختیاں لگی ہوئی ہیں. سابقہ حکومت تھی تو تختی اور تھی, پھر نئی حکومت آئی تو تختیاں بدل گئیں. ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ تختیاں ساری توڑی ہوئی ہیں. میں نے کہا شاید یہ کوئی سیاسی مخالف ہے, توڑ گیا راتوں رات تھوڑے چھوڑے مار کے. تو اگلے دن آیا تو مصری وہاں کام کر رہے تھے. میں نے کہا ہو تبدیلی آ گئی. تو کہا تھے وہ آباد تمہارے, تم کیا ہو. اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دین کو نہیں کوسا. اقبال نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس ہے کچھ نہیں, کہا بہت کچھ ہے, ہم نااہل ہیں, ہم کسی صلاحیت کے مالک نہیں, ہم نے اپنے آپ کو زنگ آلود کر دیا ہے, ہم نے اپنے آپ کو بے مایہ ثابت کر دیا ہے معاشرے میں اپنے کردار کی وجہ سے. کہا تھے آباد تمہارے, تم کیا ہو. ہاتھ پہ دھرے ہاتھ منتظر فردا ہو. آج جن کو لگتا ہے نا کہ پاکستان جو ہے وہ رہنے کے قابل نہیں رہا اور اسلام جو ہے یہ اپنانے کے قابل نہیں رہا, وہ میں کہا کرتا ہوں اللہ تمہیں دولت دے, تم یورپ جاؤ, تمہاری بیٹی وہاں ساتھ ہو, تمہاری بیوی بہن ماں ساتھ ہو, اور پھر تم باہر روڈ پہ نکلو اور اطمینان رکھو جس طرح پاکستان میں گزرتے ہوئے تمہاری بیٹیوں کو اطمینان ہوتا ہے. آج بھی یہاں بہت حالات برے ہو گئے. کفر نے جو کچھ ہمارے ذہنوں میں انڈیلا سوشل میڈیا کے ذریعے, الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے گندے اشتہارات چلا چلا کے, گندی ویب سائٹ دے, جو کچھ انہوں نے کرنا چاہا کر لیا. آج بھی کسی معاشرے میں اور خاص طور پہ مسلم معاشرے میں کوئی مسلمان بہن حلیہ اس کا مسلمانوں والا ہو, اس کو دیکھ کے کوئی یورپ کی خاتون یاد نہ آئے, اس کے حلیہ کو دیکھ کے کوئی ہندوانی عورت یاد نہ آئے, اس کے حلیہ کو دیکھ کے ہی انسان کے اندر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی چادر تطہیر کا نقشہ آ جائے, اس کے حلیہ کو دیکھ کے پتہ چلے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی باندی ہے, یہ حضور کے گھر والوں کی نوکرانی ہے. شرط یہ ہے کہ اس کے حلیے سے اسلام نظر آئے. آج بھی نظریں جھک جاتی ہیں, آج بھی دلوں کے اندر پاکیزگی اور طہارت پیدا ہو جاتی ہے. رات میں اور یہ سکندر چشتی صاحب ایک روڈ سے گزر رہے تھے تو وہاں 3 خواتین جا رہی تھیں. اب یہ میرے دل کی بات ہے, میں نے فوراً ان کو بتائی, چونکہ ظاہر ہے کہ جو انسان کے دل میں ہوتا ہے وہ بتا دینا چاہیے, خاص طور پہ کوئی اچھی نصیحت حاصل ہو تو. 3 خواتین گزر رہی تھیں, ہم موٹر سائیکل پہ تھے, ایک جگہ سے گزرے روڈ سے. واللہ باللہ تاللہ اسلام کی ان 3 خواتین نے برقع زیب تن کیا ہوا تھا سر سے لے کے قدموں تک. میرے دل پہ جو کیفیت طاری ہوئی میں نے ان کو بتایا اور آپ سارے مجمع کو بتانے لگا ہوں. اسلام کی شان ظاہر ہو رہی ہے, اس سے اسلام کا مرتبہ اور مقام پتہ چلتا ہے اور اللہ رب العالمین کی قدرتوں کا اظہار ہے اس میں. میں نے ان سے کہا کہ آپ نے جب موٹر سائیکل ان خواتین کے قریب سے گزاری ہے تو میرے دل پہ خوف طاری ہوا ہے. ایک تو یہ ہے کہ نگاہ اٹھا کے دیکھنا, وہ تو بڑی دور کی بات ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کسی کے پاس سے گزریں تو آپ کے دل پہ ایسے خوف طاری ہو جائے. میں نے کہا یار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس کلمے کی عزت و جلال کی قسم ان بیبیوں کے پاس سے گزرتے ہوئے ایسے خوف طاری ہو گیا طبیعت پہ. آج اگر کوئی یہ بدبخت کہتا ہے کہ پاکستان میں ہماری بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت نہیں ہے تو بدبختہ تو نے خود بیڑا غرق کیا اپنے گھر کا. تو نے اپنی ماں کو برقعے کی تعظیم دی ہوتی, اپنی بیٹیوں کو برقعے کی تعلیم دی ہوتی, سیدہ پاک کے چادر تطہیر کا سبق دیا ہوتا, تیری بھی بازار سے گزرتی تو مسلمانوں کی نظریں جھک جاتی اس کے سامنے. بدبختو یورپ کی غلامی کرتے ہو, یورپ کا نقشہ اپنے ذہنوں میں بٹھا رکھا ہے اور یورپ کی تعلیمات اپنے دلوں میں بسا کے اسلام پہ اعتراض کرتے ہو. بغیر تو شرم کرو, خدا کا خوف کرو. یا تو اسلام کا نام نہ لو یا پھر ادھر چلے جاؤ بارڈروں پار. بڑی دولت دیتے ہیں وہ, بڑے رشتے دیتے ہیں, بڑے کاروبار دیتے ہیں. اگر مسلمان رہنا ہے تو پکے سچے مسلمان بن کے رہو. کھانا بھی اسلام کا, پہننا بھی اسلام کا, پینا بھی اسلام کا دیا ہوا, اور پھر جب بات کرنی اسلام کے خلاف بات کرنی. آپ جا کے دیکھو یورپ میں سب سے زیادہ قتل پوری دنیا میں یورپ میں ہوتے ہیں. سب سے زیادہ عورتوں کی آبرو ریزی جو ہے وہ یورپ میں ہوتی ہے. گھروں میں ماں باپ جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے حوالے سے تحفظ کا شکار رہتے ہیں. پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہماری بیٹیوں کی عزتیں خراب کر دیں. سگے بھائی ہماری بیٹیوں کی عزتیں خراب کر دیں. یہاں سے عارف حقانی رائٹر ہیں, گئے, کہتے میں یورپ میں رہا, 10-12 سال بعد واپس آیا. جس جگہ میں رہائش پذیر تھا ہمارے ہمسائے بھی تھے کچھ, کبھی کبھار خوشی غمی کے موقع پہ آنا جانا ہوتا.
ایک دن وہ بڈھا بابا جو تھا نا میرا ہمسایا، کہنے لگا تسی خوش نصیب ہو کہ تانوں اسلام ملیا ہوا ہے، ہم سے پوچھو کہ ہماری حالت کیا ہے۔ ہم اپنی بیٹیوں کو دوائیاں لا کے دیتے ہیں کہ جس سے ہماری بیٹیاں مائیں نہ بن جائیں، ہم اپنی بیٹیوں کو دوائیاں لا کے دیتے ہیں، خود جا کے بازار سے خرید کے لاتے ہیں، بیٹیوں کھاؤ یہ کہ ہماری بیٹیاں مائیں نہ، ان کو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معاشرہ مادر پدر آزاد تو ہے ہی ہے، لیکن گھر میں بھی او مسلمانہ دل دے اتے پتھر رکھ، برداشت کر اس جملے تجھے کر سکنے۔ انہوں نے کہا غیر تے غیر رہ گئے، سانو اپنے بچیاں ہوتے بھی اعتماد نہیں۔ تم بے شرمو جب بات کرتے ہو کہتے ہو اسلام نے ہمیں دیا کیا ہے، پاکستان نے ہمیں دیا کیا ہے؟ اسلام نے تمہیں عزت دی ہے، تم بے قدرے ہو تو الگ بات ہے، تم نہ شکرے ہو تو الگ بات ہے۔ اسلام نے تمہیں غیرت عطا کی ہے، اسلام نے تمہیں شان عطا کی ہے، اسلام نے تمہاری بیٹیوں کو تحفظ عطا کیا ہے، اسلام نے تمہارے کمزوروں کو تحفظ عطا کیا ہے۔ اسلام نے مساوات نہیں قائم کی جس طرح یورپ کرنا چاہتا ہے کہ ہر بندے کے پاس ہی جو ہے وہ 8 کنال یا 8 ایکڑ جگہ ہو، اس سے زیادہ کسی کے پاس نہ ہو۔ اسلام نے کہا جس کے پاس زیادہ ہے اسے زیادہ مبارک، جس کے پاس تھوڑا ہے اسے تھوڑا مبارک، جس کے پاس بالکل نہیں اسے وہ حالت مبارک۔ کہا کمزور لوگ جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ناشکری کا اظہار نہ کرے، بلکہ اللہ رب العالمین کی اس انتخاب پر بھی شکر گزار رہیں۔ کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ حشر والے دن جن کو رب تعالیٰ نے دنیا میں تھوڑا دیا ہے، اللہ رب العالمین قیامت والے دن ان سے زیادہ حساب نہیں لے گا، انہیں داخل جنت فرما دے گا۔ ویسے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غریب لوگ، آج یہاں جس بندے کو دیکھو لوگ گنڈوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جادو ٹونے کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں آپ؟ جی فلاں عامل بنگالی کے پاس جا رہے ہیں، فلاں عیسائی جادوگر ہے اس کے پاس جا رہے ہیں، فلاں ہندو جادوگر ہے اس کے پاس کیوں جا رہے ہیں آپ؟ جی کاروبار میں بندش ہے، فلاں جگہ یہ معاملات ہو گئے، گھر میں رزق کوئی نہیں۔ اوے اللہ کے بندو صبر کرو خدا کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن، قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ معروف حدیث سن رکھی آپ نے، اگلی بات سنیں، حضور نے ارشاد فرمایا جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں تھوڑا عطا کیا ہے، فرمایا حشر کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، رب تعالیٰ مالداروں کی نسبت ان سفید پوش جو دنیا میں رہے ہیں، فرمایا امیروں کے مقابلے میں ان کو 500 سال پہلے داخل جنت فرما دے گا۔ تم بھاگتے ہو بنگالیوں کے پیچھے، تم بھاگتے ہو عیسائیوں کے پیچھے، کون سی شے ہے جو تمہیں اسلام نے نہیں عطا کی؟ اور نہ شکر ہو، خدا کا خوف کرو، ڈر جاؤ رب سے۔ خواجہ اللہ یار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چشتی ایک دن بیٹھے رونے لگ گئے۔ کسی نے کہا حضور روتے کیوں ہیں آپ؟ فرمایا اس وجہ سے رویا ہوں، جو بھی آتا ہے کہتا ہے حضور گاڑی دلا دیں رب سے، جو بھی آتا ہے کہتا ہے حضور کو بچے دلا دیں رب سے، جو بھی آتا ہے کہتا ہے حضور کو بڑا مکان دلا دیں رب سے، کوئی ایسا تعویذ دیں کہ دنیا کے سارے گاہک جو ہیں لوگوں کی دکانداریاں بند ہو جائیں، میرے پاس سارے آ جائیں۔ جو بھی آتا ہے کہتا ہے حضور کوئی ایسا چمتکار کرے کہ میرے ہاتھ میں ایسا کرنٹ آ جائے کہ لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو جائیں، حسد کے مارے ہوئے لوگ، ساری دولت میرے پاس آ جائے۔ فرمایا کوئی ایک ایسا نہیں آیا جس نے آ کے کہا ہو کہ مجھے رب تک پہنچا دیں، مجھے رب ملا دیں۔ جو بھی آتا ہے مال کی طلب لے کے آتے ہیں۔ تو میرے عزیزو بات کہیں اور سے اور چلی گئی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا 2 طبقات ہیں۔ ہمارے ایک بڑے صاحب بہادر ہیں، کسی زمانے میں انہوں نے تقسیم کی تھی بلیور اور نان بلیور کی۔ ہائے ہائے، کہا جی دیکھو بس بلیور اور نان بلیور، بس اسی پہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا اسے تے گل ختم ہونی ہوندی تے اللہ 1.25 لاکھ نبی کیوں بھیج دا؟ جی صرف بلیور اور نان بلیور تے ہی بات ختم ہونی ہوندی
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں کیوں جاتے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ اچھا جی، وہ بات پھر آگے چلی جائے گی، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا بلیور اور نان بلیور، چلو ہم اسی تقسیم کو لے لیتے ہیں۔ جو بلیور ہے نا، اب ویسے ہمیں نہیں پتا یہ بلیور شلیور کیا ہوتا ہے، اب میں تو یہ لفظ بھی چنگا نہیں لگتا، آپ سیدھا کہو جی ایک رسول اللہ کے غلام اور ایک منکر، بس۔ ہمیں یہ لفظ بھی اچھا نہیں لگتا، بلیور نان بلیور، مسلم نان مسلم۔ کیا ہوتا ہے نان مسلم؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سلطنت برطانیہ تھی، جیسے آج پاکستان میں ڈاک کے ٹکٹ چلتے ہیں تو ٹکٹ لگائے بغیر ڈاک نہیں جاتی، تو اس زمانے میں بھی یہ شرط تھی کہ ملکہ برطانیہ کی تصویر والی ٹکٹ لگے گی تو پھر جو ہے وہ ڈاک منزل تک پہنچے گی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی خط و کتابت فرمایا کرتے تھے، لوگ مسائل بھیجتے، آپ ان کے جواب لکھتے پھر واپس بھیجتے، فتاوی جات لکھتے واپس بھیجتے، لیکن جب ڈاک روانہ کرنے کی باری آتی نا، ٹکٹ لگانے کا وقت آتا تو ٹکٹ الٹی لگاتے۔ ٹکٹ کیا کرتے؟ سارے بولو۔ کسی نے کہا حضرت آپ کیا کرتے ہیں؟ خط لکھ رہے ہیں آپ اس طرح، خط کے اوپر پتہ لکھا آپ نے سیدھا، الفاظ تو آپ نے ٹیڑھے نہیں کیے، لیکن جب ٹکٹ لگانے کی باری آئی تو ٹکٹ آپ نے الٹی لگا دی۔ فرمایا میں مجبور ہوں، کفر کا نظام حکومت ہے، ان کی ٹکٹ لگائے بغیر ڈاک پہنچتی نہیں، مجبوری ہے ٹکٹ لگانا، لیکن میرا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ میں کفر کو سیدھا رہنے دوں، میں کفر کو الٹا کر کے روانہ کرتا ہوں۔ پتہ نہیں میری قوم کو یہ اعلیٰ حضرت کی بات سمجھ آئے کہ نہ سمجھ آئے۔ ہائے ہائے ہائے، فرمایا میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ کفر کی فوٹو لگی ہو اور میں اسے سیدھا میں الٹا کر کے لگاتا ہوں کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس اختیار کوئی نہیں، ہمارے پاس حکومت کوئی نہیں، ہمارے پاس نظام کوئی نہیں، ہم یہاں طاقت میں نہیں ہیں، محکوم ہیں، مظلوم ہیں، کمزور ہیں، ناتواں ہیں، لیکن ہم آپ کے وفادار ہیں، آپ کو مانا ہے، آپ سے جو ٹکرایا ہے ہم نے اس کا چہرہ بھی سیدھا نہیں رہنے دیا، الٹا ہی کیا ہے ہمیشہ۔ ہمیں نہیں یہ بات سمجھ آتی۔ عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ فرمایا مجھے نہیں بات سمجھ آتی ہے، بلیور نو نہ کہا کرے، نان بلیور، بلیور سدھا کہا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی تو آنو کے نہیں آئی؟ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے جوڑے چان والے، اپنا تن من دھن سرکار دے قدمہ تو نشاور کرن والے، اپنی اولاداں سرکار دے نام مبارک تو قربان کرن دا جذبہ رکھن والے۔ اچھا اس تو وڈا ٹائٹل کائنات وچ کوئی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال مبارک تو بعد سیدنا صدیق اکبر نو کسے نے آکھیا کہ تسی خلیفۃ الرسول ہو، بہت بڑا ٹائٹل تھا۔ فرمایا خبردار مجھے آج کے بعد خلیفۃ الرسول کوئی نہ کہے، انا خادم رسول اللہ، میں رسول اللہ دا غلام ہاں، میں رسول اللہ دے جوڑے چان والا۔ مسلمان کو اس سے اوپر نہیں جانا چاہیے، یاد رکھیں اس دور میں خاص طور پہ اگر مسلمان نے اپنا ایمان بچانا ہے، یاد رکھیں مت کریں یہ بحثیں کہ فلاں معاملہ بتائیں، فلاں مسئلہ حل کریں، فلاں بات بتائیں، فلاں مسئلہ حل کریں، جو بھی بات ہو سکو جی بس ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، اور غلاموں کا کام بحث کرنے، جھگڑے کرنے، تولنا نہیں ہوتا۔ غلاموں کا کام بس اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ عمل کرنا ہے یا عمل کروانا ہے تو بتا بات کر ہم سے، ورنہ چپ کر آگے ہو چل۔ یہ جو رسول اللہ کے غلام طبقہ ہے روئے زمین میں 7 ارب انسان، ان میں سے 1.5 ارب سے زائد مسلمان ہیں الحمدللہ، رسول اللہ کے غلام ہیں، اور بقیہ جو ہیں وہ اہل کفر، وہ ہندو ہوں، عیسائی ہوں، سکھ ہوں، یہودی ہوں، مجوسی ہوں، کوئی بھی ہوں۔ الکفر ملت الواحدہ، نام مختلف ہے، میرے آقا نے فرمایا یہ ایک ہی ملت ہے، اور فرمایا مسلمان گورا ہو، کالا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، کسی علاقے کا رہنے والا ہو، قوم قبیلہ کوئی ہو اس کا، فرمایا مسلمان سارے بھائی بھائی ہیں، مسلمان سارے۔ بات ختم کر دی حضور نے۔ اس سے آگے جو تفریقیں کریں نہ تقسیمیں کریں، اسے کہو جی پاجان اپنے تقسیمہ اپنے کور رکھو، اپنے تقسیمہ اپنے کور رکھو، اپنے تفریقہ اپنے کور رکھو۔ سانو اتنا پتہ ہے افغانی مسلمان ہے تے ساڈا ہے، بنگلہ دیشی مسلمان ہے تے ساڈا ہے،
عربی اگر مسلمان ہے تے ساڈا ہے، یورپ چ رہن والا مسلمان ہے تے ساڈا ہے، حبشہ دے وچ رہن والے جنہاں دے کول پان واسطے کپڑے بھی کوئی نہیں، اگر مسلمان نے تے ساڈے نے۔ اس سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے آگے، بس بات ختم ہو گئی اس پہ۔ تو وہ جو ماننے والے ہیں یہ خوش نصیب ہیں، ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسرے رکھے ہیں، ان کو حضور نے سہارے دیے۔ اور وہ جن کو حضور کا دامن رحمت نصیب نہیں ہوا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ جن کو آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آنا نصیب نہیں ہوا، اس لیے کہ حضور کے بارے میں تو فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب آپ کو ہم نے صرف عرب کے لیے نہیں تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ حضور ساروں کے لیے آئے ہیں۔ اب قوم میں سے خوش بخت اور خوش نصیب وہ ہیں جن کو سرکار کے دامن میں چھپنا نصیب ہو گیا، جن کو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں پناہ لینا نصیب ہو گیا۔ دنیا کا بد نصیب پرلے درجے کا بدترین آدمی وہ ہے کہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد بھی جس کو اسلام لانے کی توفیق نہیں ملی، کسی تعریف کے قابل نہیں، ہر لعنت اور ملامت کے قابل ہے، اور ہر تعریف اور تحسین کے قابل ہے جو گناہگار ہے، سیاہکار ہے، کمزور ہے، لیکن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے۔ تو وہ جن کو حضور کا دامن رحمت نہیں ملا، نصیب نہ ہوا، وہ لاوارث ہیں آج بھی، اور جن کو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت نصیب ہو گیا، خوش نصیب۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا عثمان بن عفان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواب دیکھا، پنصرات ہے، آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، حضور یہ خواب دیکھا، آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اشارہ ہے، کس بات کی طرف؟ فرمایا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تجھے رب تعالیٰ نے مال دیا ہے، اسے اللہ کی راہ میں خیرات کیا کر۔ یہ جو تیرے پاس مال ہے، یہ مال قیامت کے دن دشواریاں پیدا کرے گا۔ اب یہ بات یاد رکھیں، ظاہر ہے کہ اس زمانے میں حضرت عثمان ہی سرکار کے زمانے میں تھے، ان کے پاس مال تھا تو خواب بھی انہی کو دکھایا جانا تھا، اور تعبیر بھی انہوں نے ہی سرکار سے پوچھنی تھی، کیونکہ ہم نے تو زمانہ نہیں پایا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری۔ تو اگر آج کسی کو خواب آ بھی جائے تو وہ کیسے پوچھ سکتا ہے؟ اور اگر کسی کو الہام کے ذریعے یا القاء کے ذریعے کچھ چیزیں ایسی ودیت کر بھی دی جائیں تو ظاہر ہے کہ اس کی تصدیق کے بھی پھر آگے مراحل ہوں گے۔ تو یہ وہ خوش نصیب طبقہ تھا جو امت کے لیے ہدایت کا سبب بنتا تھا۔ ان کو خواب آیا، حضور کی بارگاہ میں جا کے پوچھا یا رسول اللہ یہ ماجرا پیش آیا ہے، کیا کروں؟ حضور نے ارشاد فرمایا مال صدقہ کر۔ عرض کی یا رسول اللہ میں سارا مال آپ کے سپرد کرتا ہوں، آپ جہاں چاہیں خرچ دیں، عثمان آج کے بعد اس مال کو اپنے پاس نہیں رکھے گا۔ فرمایا عثمان اسے اپنے پاس رکھ، لیکن اسے محفوظ کر کے نہ رکھ، اللہ دیتا جائے تو آگے بانٹتا جا، اللہ دیتا جائے تو آگے۔ یہ ایک طبقہ ہو گیا، متوسط طبقہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ فرمایا عرض کی یا رسول اللہ کتنا مال رب کی راہ میں خیرات کرنا چاہیے؟ عجم سے آئے ہوئے ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ میرے دل میں بھی یہی سوال تھا۔ فرمایا تیرے سوال کا جواب سن۔ ابو بکر آپ خاموش ہو جائیں، بیٹھ جائیں، تیرے سوال کا جواب سن۔ اللہ رب العالمین نے جو تجھے مال عطا کیا ہے اس پر 2.5% تم پر دینا فرض ہے، بقیہ جتنا تیری طبیعت میں آئے تو رب کی بارگاہ میں پیش کر۔ فرمایا کھجور سے لے کر احد پہاڑ جتنے سونے تک، اگر اخلاص ہوگا تو رب تعالیٰ تجھے اپنی رضا عطا کر دے گا، رب محروم نہیں رکھے گا، چاہے کھجور دے یا چاہے سونوں کے پہاڑ دے دے تم، غلبہ دین کے لیے، اسلام کے لیے۔ اور کمزوروں کے متعلق میں حدیث پہلے بیان کر چکا، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین جن کو تھوڑا دے گا نا دنیا میں، حشر والے دن ان سے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائے گا۔ ان کی نمازیں تھوڑی ہوں گی، ان کے روزے تھوڑے ہوں گے، صدقات و خیرات تھوڑے ہوں گے، رب تعالیٰ ان کو لائنوں میں نہیں لگائے گا، لمبے حساب و کتاب میں نہیں مبتلا کرے گا، رب تعالیٰ ان سے تھوڑی نمازوں پہ راضی ہو جائے گا، رب ان سے تھوڑے روزوں پہ راضی ہو جائے گا، رب ان کے تھوڑے اعمال خیر پہ راضی ہو جائے گا۔ اب ایک حدیث مبارکہ دیکھو، یہ تینوں طبقات کو آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرنے کا، بانٹنے کا، اور چونکہ حضور سید عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا قاسم، تو جو صفت کسی کے پاس ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ سارے ایسے ہی ہو جائیں۔ اور لوگ ہمیں یورپ کی مثالیں دیتے ہیں، میرا دل چھلنی ہو جاتا ہے
کہ یار تمہیں شرم نہیں آتی، تم بات کرتے ہو تو رسول اللہ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تم بات کرتے ہو تو عثمان غنی کی سخاوت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں جی یورپ سے فلاں سفیر صاحب آئیں گے تو وہ اتنے پیسے دے جائیں گے، ہم تھکتے بھی نہیں ایسے پیسوں پہ، ہمیں بارگاہ رسالت سے ایک قطرہ نصیب ہو جائے ہماری زندگی کے لیے کافی ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے یورپ کے پیسوں کو؟ یورپ جن کو پیسے دیتا ہے پھر ان کی نسلیں خریدتا ہے، یورپ جن کو مال دیتا ہے پھر ان کی نسلوں کو غلام بناتا ہے، اور آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جن کو سمندر بھی عطا کرے مطالبہ کوئی نہیں فرماتے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک آجڑی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ بکریاں مر گئی ہیں ساری، کچھ دیں آپ۔ حضور نے فرمایا وہ 2 پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں، ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان ایک ریوڑ کھڑا ہے بکریوں کا، میرے جا سارا لے جا۔ کوئی مطالبہ نہیں میرے آقا نے فرمایا، نمازاں پڑھنی ہیں اتنیاں، روزے رکھنے ہیں اتنے دن چے اتنے گھنٹے تھے میرے کول گزار نہیں آ کے، انی باری تو تلوار چاہنی ہے، انی باری تو بچے پیش کر، کوئی مطالبہ۔ حضور فرمایا وہ 2 پہاڑیاں دیکھ رہا ہے نا؟ جی یا رسول اللہ دیکھیں۔ فرمایا ان کے درمیان بکریوں کا ریوڑ ہے۔ آپ لوگ عید قربان پہ 2-3 بکریاں خریدتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا بھاؤ بکتی ہے۔ حضور نے بکریوں کی بات نہیں، 1-2 بکریوں کی بات نہیں فرمایا، وہ 2 پہاڑیاں دیکھ، ان کے درمیان ریوڑ اجڑ کھڑا ہے بکریوں کا، جا ساری لے جا، جا ساری لے جا۔ میرے عزیزان گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت، حضور نے ارشاد فرمایا، 2 قسم کے افراد کا ذکر کیا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا بخیل اور مال خرچ کرنے والا، فرمایا ان کی مثال ان 2 آدمیوں کی طرح ہے کہ جنہوں نے چھاتی سے لے کر حلق تک، فرمایا 2 جبے زیب تن کر رکھے ہوں۔ ظاہر جب یہ میدان جنگ میں اترا جاتا ہے تو وہ آزار بند پہنتے ہیں اور وہ زرہ پہنتے ہیں اور خول پہنتے ہیں، تو یہ حفاظت کے لیے پہنے جاتے ہیں۔ تو فرمایا جنہوں نے چھاتی سے لے کے حلق تک لوہے کے جبے زیب تن کر رکھے ہوں، فرمایا ان میں سے جو خرچ کرنے والا ہے جب وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو فرمایا اللہ رب العالمین اس کے حفاظتی جبے کو وسعت عطا کر دیتا ہے۔ پہنا کتنا تھا؟ چھاتی سے لے کر گلے تک، حلق تک۔ فرمایا جب وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت والے جبے کو وسیع کرتا ہے، وسعت دیتا ہے۔ کہا کتنی وسعت ملتی ہے؟ فرمایا سارے جسم پر وہ جبہ پھیل جاتا ہے، سارے جسم پر۔ فرمایا حتیٰ کہ اس کے ہاتھوں کی اور قدموں کی جو انگلیاں ہیں وہ بھی چھپ جاتی ہیں، اور جو اس کے چہرے پر نشان ہوتے ہیں فرمایا وہ بھی چھپ جاتے ہیں سارے کے سارے۔ اللہ اکبر۔ سخاوت جو ہے نا، بانٹنا، دینا، خرچ کرنا، کھلانا، پلانا، یہ نبیوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے، یہ اللہ کی بارگاہ کے انسان کو قریب کرتی ہے۔ تو فرمایا بخیل اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے کہ جس نے اپنی حفاظت کے لیے سینے سے لے کے گلے تک جبہ پہن رکھا ہے۔ فرمایا جب وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے فرمایا اس کا پہنا ہوا جبہ اسے تنگ ہو جاتا ہے، ایسے جکڑ لیتا ہے، دینا چاہ رہا ہے، ارادہ کر رکھا ہے خرچنے کا، تو اس کے لیے ہاتھ کا جیب میں ڈالنا، خزانے تک لے جانا بھی ضروری ہے۔ لیکن جو اس نے لباس زیب تن کر رکھا ہے، جب وہ ارادہ کرتا ہے اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنے کا تو اس کا لباس اسے جکڑ لیتا ہے، ایسے توجہ ہٹا دیتا ہے، ہاتھ روک دیتا ہے۔ اور فرمایا ہر جبے کا ہر حلقہ اپنے جسم والی جگہ کے ساتھ چپٹ جاتا ہے۔ فرمایا وہ اسے کھولنا چاہتا ہے لیکن کھول نہیں پاتا، کھولنا چاہتا ہے اسے، اتارنا چاہتا ہے لیکن اتار نہیں پاتا۔ جو انسان کو تکلیف دے رہی ہو چیز، انسان چاہتا ہے کہ اسے میں اپنے جسم سے دور کر دوں۔ کہا بخیل ہے، اس کے بخل نے اللہ رب العالمین پر اس کے عذاب کو نازل کیا۔ وہ عذاب یہ ہے کہ جب دینے کی باری بھی آتی ہے یا دینا چاہتا بھی ہے، وہ لباس اسے جکڑ لیتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے دینے سے، خیرات کرنے سے۔ فرمایا ہوتا کیا ہے، پھر وہ اس لباس کو اتارنا چاہتا ہے لیکن اتار نہیں پاتا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں سرکار نے مجھے مخاطب کیا، فرمایا ابو ہریرہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا ہے کہ اے ابن آدم تو اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ میرا رب فرماتا ہے میں اس بندے پہ خرچ کروں گا، میں اس بندے پہ خرچ کروں گا۔ میرے عزیزان گرامی، آج وقت سے 4-5 منٹ زیادہ ہو گئے، لیکن میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 2 عادات اپنی طبیعت کا حصہ بنا لیں۔ بہت ساری حدیث میں نے آج بیان کرنی تھی لیکن میری توجہ ہٹ گئی، کسی اور طرف چلی گئی، بات ادھوری رہ گئی۔ 2 عادتیں اپنی طبیعت کا حصہ بنا لیں۔
اللہ جب مال دے تو اس کو خرچ کریں، اور دینے کے بعد پھر تکبر نہ کریں، اپنے اندر عاجزی پیدا کریں۔ اس کو سادے لفظوں کے اندر میں ایک بہت بڑے صوفی بزرگ کی بات کے ذریعے سمیٹ دوں، اجازت ہے آپ کی؟ حضرت رومی سن رکھا ہے نا؟ لو جی، اخیر کر دیا آپ نے، قلم توڑ دیے، کہا بیلیو جب کوئی کام اللہ کے لیے کرو اس میں مخلوق کو شامل نہ ہونے دو۔ جب کوئی کام اللہ کے لیے کرو۔ ہم یہ کل انشاءاللہ تعالی روانہ ہو رہے ہیں یہاں سے سیلاب زدگان کی خدمت کے لیے۔ میں نے پہلے دن ان ساتھیوں کو کہا تھا، میں نے کہا آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہم ان کے لیے کوئی جناب راشن لے کے جا رہے ہیں، ہم ان کے لیے جناب کپڑے لے کے جا رہے ہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں لے کے جانے والے؟ آپ نے اپنے ذہنوں میں یہ بات ڈال کے رکھنی ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے، ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے تحفہ لے کر جا رہے ہیں۔ کیا لے کے جا رہے ہیں؟ تحفہ لے کے جا رہے ہیں۔ کچھ نہیں آپ نے ذہنوں میں رکھنا کہ ہم نے زکوٰۃ دی ہے، ہم نے صدقہ کیا، بس یہ ذہن میں رکھیں رب نے عطا کیا، ہم اپنے بھائیوں کے لیے تحفے لے کے جا رہے ہیں۔ تو مولا روم فرمایا بیلیو یاد رکھو، جو کام رب کے لیے کرو اس میں مخلوق کو شامل نہ ہونے دو، اور جو کام مخلوق کے لیے کرو اس میں اپنی میں کو شامل نہ ہونے دو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔